اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لہو لام تعلیل کے لیے استعمال ہوا ہو ضمیر کی لیے اسی کے دعوت لفظ کس سے ہے؟ دعا سے۔ دعا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پکارنا، کسی چیز کو پکارنا۔ لیے اسی کے دعوت پکار، الحق کے سچی ہے، صرف اسی کو پکارنا اچھا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی سب کچھ ہے۔ لہو دعوت الحق کے لیے اسی کی پکار، اسی کو پکارنا سچی بات ہے، سچ ہے، وہی حق ہے۔ والذین اور وہ لوگ اس میں اشارہ موصول جمع کے لیے، والذین اور واو اور کے لیے، الذین یدعون اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں۔ لفظ کیا ہے؟ یہی دعائی لفظ ہے، یا تا علامت ہے مضارع، واو نون جو ہے وہ جمع کے لیے لگا، جب جمع کے لیے لگا تو یہ الف جو ہے وہ گر گیا۔ یدعون اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں، من دونہ ہی سوائے اس کے، اور جو لوگ اس کے سوائے پکارتے ہیں، لا یستجیبون لفظ جو ہے وہ اجابتن، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قبول کرنا، ماننا، جواب دینا۔ باب استفعال سے اسی لفظ کو جو ہے ہم استجابتن کہتے ہیں۔ واو نون جمع کے لیے لگا، یا علامات مضارع کے لیے۔ نہیں وہ سنتے، نہیں وہ قبول کرتے، نہیں وہ سنتے، لہم ان کی، بشیئن کچھ بھی، اور اللہ اس کے سوا جس کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں سنتے، الا مگر۔ اب یہ ایک ایگزامپل دی جا رہی ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا۔ الا مگر، کباست، اب لفظ باستن سے، بے سین تے، معنی کیا ہوتا ہے؟ پھیلانا، کشادہ کرنا۔ کاف کسی حرف سے پہلے، فعل سے پہلے لگ جائے کیا ہوتا ہے؟ حرف تشبیہ۔ اس کا معنی ہوتا ہے کی مانند، جیسا کہ، مگر جیسے پھیلائے ہوئے ہو۔ کفے ہی کف، اس کو کہتے ہیں ہتھیلی کو، اپنی کو، جیسے پھیلائے ہوئے ہو، ضمیر لگی ہوئی ہے، الالماء پانی کی طرف، جیسے کوئی پانی کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو، لیبلغ تاکہ، لام جو ہے وہ تاکہ تعلیل کے لیے، بالغا بے لام گے، معنی کیا ہوتا ہے؟ پہنچ جانا، واو ضمیر لے، تاکہ وہ پہنچ جائے، فاہو، فا کا معنی جو ہے فا واحد ہے، اس کی جمع ہوتی ہے افواہن۔ افواہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فا کا معنی ہوتا ہے منہ، تاکہ وہ پہنچ جائے اس کے منہ تک، کہ ایک شخص اس کی کسی دوسرے کو اللہ کے علاوہ پکارنا، وہ پکار ایسے ہی ہے کہ ایک شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو اور پانی کو کہے کہ خود آ جا میرے منہ کی طرف، تو کہ وہ پہنچ جائے۔ وما ہوا، اور یہاں پہ ما نافیہ استعمال ہوا ہے، اور نہیں ہوا ببالغہ ہی، نہیں وہ پہنچنے والا اس تک۔ کیا پانی خود بخود پہنچ سکتا ہے جس میں خود جو ہے وہ ہمت نہیں، خود نہیں ہے؟ والذین یدعون من دونہ، اور وہ جو پکارتے ہیں اس کے علاوہ، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ کچھ بھی ان کی سننے والے نہیں ہیں، وہ کچھ بھی قبول کرنے والے نہیں ہیں، وہ ان کی جواب بھی نہیں دے سکتے۔ الا کباسط کفیہ، مگر یہ کہ پھیلائے ہوئے ہو وہ اپنے ہاتھ، الالماء پانی کی طرف، لیبلغ، ہاں جی اسی سے ہتھیلی کہتے ہیں نا، بیسیکلی ہتھیلیوں کو کہتے ہیں، کہ اپنی ہتھیلیاں پھیلائے ہوئے، اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو، الالماء پانی کی طرف، لیبلغ فاہ تاکہ وہ پہنچ جائے اس کے منہ کی طرف، وما ہوا ببالغہ ہی، اور وہ نہیں پہنچتا اس کے، اور وہ نہیں پہنچنے والا اس تک۔ وما، اور یہاں پہ پھر ما نافیہ استعمال ہوا ہے، اور نہیں، دعاؤ پکار، الکافرین کافروں کی، الا مگر، فی ضلال گمراہی میں ہے، ان کی جو اور نہیں ان کی پکار مگر وہ گمراہی ہے، کہ جو کفار کی پکار ہے اللہ کے علاوہ وہ صرف گمراہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ وللہ، اور لیے اللہ کے، یسجد، وہ لفظ کیا ہے؟
साजदा, साजदा क्या होता है? सजदा करना। इसका असल में माना क्या होता है? अतात करना, फरमा बरदारी करना, मती हो जाना। ये सजदा तो एक तो सजदा वही, असल मतलब उसका यही है कि जब हम किसी के सामने हमने अपना सर झुका देते हैं तो इसका मतलब है कि हम मती हो गए, फरमा बरदार बन गए, उसके अतात कर ली उसकी। वलिल्लाहि यसजुदु, और लिए अल्लाह ही के लिए सजदा करते हैं, मन फिस समावात वल अर्द, जो कुछ है आसमानों में और ज़मीन में, तौवन, तौवन कहते हैं खुशी से, व करहन, और पसंद के साथ भी, राजी नामे के साथ भी, और नाराज़गी नाराज़गी। जो मोमिनीन और फरिश्ते करते हैं वो अल्लाह ने जो इख्तियार दिया उस इख्तियार के तहत जो है खुशी के साथ अल्लाह के आगे बसजूद होते हैं, अल्लाह की कही हुई मानते हैं। और जो मुनाफिक होते हैं कराहतन, उनको भी सजदा करना ही पड़ता है। मैं मफहूम में बताऊंगा कि वो सजदा क्या है। असल माना इसका ज़हन में ये बिठा लीजिए, अतात करना, फरमा बरदार होना, आगे झुक जाना। व ज़िलालुहुम, अब ज़िलाल लफ्ज़ किस से है? ज़ल्लुम से। इसका मादा क्या है? ज़ोए लाम लाम, इसको कहते हैं साया। व ज़िलालुहुम, और साए उनके, बिलगदुव्वे वल आसाल, सुबह और शाम, मतलब यह है कि सारे वक़्त, हर वक़्त, बिलगदुव्वे सुबह के औकात में, वल आसाल और शाम के वक़्त में। जो कुछ भी ज़मीन आसमानों ज़मीन में है वो खुशी या नाखुशी से उसी को सजदा करता है। व ज़िलालुहुम, और उनके साए सुबह और शाम के औकात में। कुल, कह दीजिए, मन, यहाँ पे जो है ये कुल इस्तफ़हामिया इस्तेमाल हुआ है, पूछिए इनसे ज़रा। इस्तफ़हाम तकरीरी है। कुल मन रब्बुस समावाति वल अर्ज़, पूछे कौन है परवरदिगार आसमानों और ज़मीन का? कुलिल्लाह, कह दीजिए अल्लाह। कुल मन रब्बुस समावाति वल अर्ज़, पूछिए इनसे मन कौन है रब्बुस समावाति वल अर्ज़, परवरदिगार आसमानों और ज़मीन का? कुलिल्लाह, कह दें अल्लाह है। कुल, फिर कह दीजिए इत्तख़ज़ा होता है लफ्ज़। इत्तख़ज़ा माना क्या होता है? पकड़ लेना किसी चीज़ का, बना लेना। अफ़अत्तख़ज़्तुम, कुल अलफ जो है वो इस्तफ़हामिया इस्तेमाल हुआ है। फिर क्यों पकड़ लेते हो, क्यों बना लेते हो तुम जो है वो ज़मीर लगी हुई है हाज़िर की। मिन दूनिही औलिया, सिवाय उसके साथी अपने। कह दीजिए अगर वो कहते हैं कुलिल्लाह, अल्लाह है, तो फिर क्यों उसके अलावा तुम अपने वली, अपने दोस्त, अपने जो है वो कारसाज बनाते हो, अपने मुश्किल कशा बनाते हो। ला यमलिकूना, अब लफ्ज़ इसमें क्या है? मिलक। मिलक का माना क्या होता है? मलकियत होना। या जो है वो अलामात मज़ारे लगा हुआ है, वाव नून जमा के लिए लगा, इससे पहले या लगा दीजिए और वाव लगा दीजिए, तो लफ्ज़ क्या बना? यमलिकूना। नहीं वो इख्तियार रखते, नहीं वो उनकी मिलक में, लिअनफुसिहिम, अपनी जानों के लिए अपने नफ्सों के, नफ़अन, कोई नफ़ा, वला दर्रन, और ना कोई नुकसान। जिनको तुम अल्लाह के सिवा जो है वो अल्लाह के सिवा अपना वली, अपना कारसाज बनाते हो, ला यमलिकूना लिअनफुसिहिम नफ़अन वला दर्रा, वो तो अपने लिए कोई इख्तियार नहीं रखते किसी नफ़ा और नुकसान का। कुल, कह दीजिए, पूछिए, हल यस्तवील आमा वल बसीर, आमा किससे है? अम्यून से, जिसका माना क्या होता है? अंधा। बसीर कौन होता है? बसारत रखने वाला। कह दीजिए यस्तवी, इस्तवा उनसे, इस्तवा उनका माना क्या होता है? बराबरी। कुल हल यस्तवील आमा वल बसीर, क्या पूछिए क्या अंधा और बीना बराबर हो सकते हैं? यहाँ अंधे से मुराद काफर और बीना से मुराद मुसलमान मोमिन लिया गया है। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? अम जो है वो या हल तस्तवी ज़ुलमात वन नूर, या जो है वो क्या अंधेरे और उजाले बराबर हो सकते हैं? यहाँ पे अंधेरे से मुराद कुफर लिया गया है और नूर से मुराद जो है वो मोमिन लिया गया है, उजाला लिया गया है। ये पूछिए क्या अंधा और बीना बराबर हो सकते हैं? या क्या अंधेरे और रोशनी, नूर बराबर हो सकते हैं? या जालू लिल्लाह, जो बना लिए हैं साथ अल्लाह के, शुरका, शरीक, या जो अल्लाह के साथ उन्होंने शरीक बनाए हैं।
का खलकू कि पैदा किया उन्होंने, खलक ही उसी जैसी खलक, खलकू कि वो पैदा की उन्होंने, का खलक ही उसी जैसी खलक, उसी जैसी मखलूक जो अल्लाह ने पैदा की है। फतशाबह, शाबा किसको होता है? शुबह में डाल देना किसी चीज को। फा जो है वो अलामत मज़ारे है, फा पस के लिए, ता जो है वो गायब मुअन्नस के लिए, हु ज़मीर लगी है। फतशाबह, पस वो शुबह में पड़ गई अल खलक, खलक। अम जालू, या बना लिए हैं, लिल्लाह शुरका, अल्लाह के शरीकों ने, खलकू जो पैदा किए उन्होंने, का खलक ही मानद उसकी खलक के जो अल्लाह ने पैदा की है। फतशाबह अल खलको, बस वो शुबह में पड़ गई कि जो एक चीज़ हमने बनाई है, एक अल्लाह ने बनाई है, तो दोनों बराबर कैसे होगी। अलैहिम, उनके ऊपर वो शुबह में पड़ गई है। कुलिल्लाहु, कह दीजिए, खालिकु कुल्ले शैइन, वही हर चीज़ का खालिक है। वहुवल वाहिदुल कहार, और वही है वाहिद यकता। कहार क्या होता है? काबू कर लेने वाला किसी चीज़ को। अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हसना से अपने जोर पे काबू करने वाला, अपनी कुदरत के बल बाते के ऊपर काबू करने वाला, और वो एक ही जो है वो है। लहू दावतुल हक, के लिए उसी की पुकार सच है, उसी को पुकारना सच है। वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिही, और वो लोग जो पुकारते हैं, ला यस्तजीबूना लहुम बिशैइन, नहीं वो पुकार सुनते उनकी कुछ भी, इल्ला कबासित कफ़ैहि इलल माय, जैसा कि फैलाए हुए हों दोनों हाथ अपने पानी की तरफ, लियबलुग फ़ाहु, ताकि वो पहुंच जाए उनके मुंह की तरफ। वमा हुआ बिबालिग़िही, बस वो नहीं है उस तक पहुंचने वाला। वमा दौल काफिरीना इल्ला फी ज़लाल, और नहीं है पुकार काफरों की मगर एक गुमराही है, उनकी जो है वो भटकार है उनकी। वलिल्लाहि यस्जुदु मन फिस समावाति वल अर्ज़, और अल्लाह ही के लिए हैं जो सजदे करते हैं। मन फिस समावाति, अल्लाह ही के लिए सजदा करते हैं जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है। तो अन व करहन, खुशी के साथ और ना खुशी से, अपनी मर्जी से या ना मर्जी से। वज़िलालुहुम बिल गदुव्वि वल आसाल, और साए उनके तमाम औकात में, सुबह के औकात में और शाम के औकात में, सुबह और शाम उनके साए भी जो है वो उसी को सजदा करते हैं। यहाँ पे सजदा वाजिब है, वो घर जाके कर लीजिएगा। यहाँ पे सजदा आ गया, आयत सजदा है। कुल मन रब्बुस समावाति वल अर्ज़, पूछिए इनसे, मन रब्बुस समावाति वल अर्ज़, कौन है परवरदिगार आसमानों का और ज़मीन का, कौन है पालने वाला। कुलिल्लाहु, कह देंगे अल्लाह है। कुल अफतख्ज़ुम, फिर क्या तुमने बना लिए हैं उसके सिवा। अफतख्ज़ुम, फिर तुमने क्यों पकड़ ली हैं सिवाय उसके परवरदिगार, उसके कारसाज वली। ला यमलिकूना लिअनफुसिहिम, नहीं है वो इख्तियार रखते, मिलक रखते, कुदरत रखते अपनी जानों पर, नफ़ान, किसी नफ़े की, वला दर्रन, और ना किसी नुकसान की। जिनको तुमने अल्लाह को छोड़ के अपना जो है वो मबूद बना लिया है, वो तो अपनी जानों के ऊपर किसी नफ़ा या नुकसान का इख्तियार नहीं रखते। फिर कहा गया कुल हल यस्तवील अमा वल बसीर, पूछिए उनसे क्या बराबर हो सकते हैं एक अंधा और एक बसीरत वाला। जिसको अंधा, जो अल्लाह का पैगाम सुने ना, उसके रसूल के पैगाम सुने ना, और एराज़ करे और उसको जो है वो ना पकड़े, और जो पकड़ ले, तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं। अम या हल तस्तवीज़ुलुमात वन नूर, क्या वो बराबर हो सकती हैं अंधेरियां और उजाले, अंधेरे और उजाले कभी बराबर हो सकते हैं। अम या जालू, बना लिए हैं उन्होंने, लिल्लाह, लिए अल्लाह के, शुरका, शरीक, वो जो शरीक उन्होंने अल्लाह के लिए बना रखे हैं, अल्लाह के साथ बना रखे हैं। का खलकू, वो जो पैदा किए उन्होंने, का खलक ही, जैसे कि पैदा की है उसने। फतशाबहल खलक, वो मुशाहबत होगी कि ऐसे है कि जैसे जो अल्लाह ने पैदा किया और इन्होंने भी कुछ पैदा किया है, और इनको शुबह में पड़ गया कि ये हमारी चीज़ जो है वो प्रोडक्ट है। तो क्या ऐसी चीज़ कोई हो सकती है? उन्होंने तो कुछ भी चीज़ पैदा नहीं की। कुलिल्लाहु, कह दीजिए, खालिकु कुल्लि शैइन, वही है हर चीज़ का खालिक। वहुवल वाहिदुल कहार, और वही यकता है, वही वाहिद है जो कहार है, जो काबू कर लेने वाला है। इसके मफहूम पे ऊपर आइए। पहली बात तो कही गई है, पिछली इतनी सारी निशानियां दिखाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की कि पुकार उसी के लिए सच है।
اتنی زمین و آسمان کی نشانیاں جو ہیں وہ دکھا دی گئی ہیں، اتنی چیزیں تمہاری آنکھوں کے سامنے جو ہیں وہ پھر رہی ہیں، تو وہ اس کو پکارنا پھر اس کے بعد صرف اسی خالق کو ہے جس نے یہ سب کچھ تخلیق کیا ہے، اسی کو پکار جائز ہے۔ جو لوگ اس کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ تو کچھ بھی نہیں سنتے، وہ کچھ بھی نہیں مانتے، نہ وہ قبول کرتے ہیں۔ کیا آگے سے کوئی رسپونڈ کرتے ہیں؟ کیا آگے سے جو ہے وہ اس قابل ہیں کہ تمہاری پکار کا جو ہے وہ جواب دے سکیں؟ اس کی مثال دی گئی کہ ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص جائے پانی کے کنویں کے پاس اور ہاتھ پھیلا کے کہے پانی کو کہ پانی میری طرف آ جا، کیا پانی میں جو ہے وہ اتنی طاقت ہے کہ وہ اٹھ کے اس کے منہ کی طرف چل کے آ جائے؟ نہیں آ سکتا۔ تو اسی طرح جن کو تم پکارتے ہو، کیا وہ اس پسلی میں ہیں، اس طاقت میں ہیں کہ تمہاری مدد کر سکیں؟ نہیں کر سکتے وہ۔ تو یہ بڑی روشن اور بڑی کلیئر سی مثال دی گئی ہے کہ مثال ایسے ہی ہے کہ مگر یہ کہ جیسے پھیلائے ہوئے ہو کوئی ہاتھ اپنے پانی کی طرف اور پانی کو کہے کہ آجا میرے منہ میں آ کے پڑ جا، منہ میں آ کے پڑ جا، تو اسی طرح کیا وہ پکار سنتے ہیں؟ جتنا مرضی پکارتے جاؤ، وہ اٹھ کے تمہارے منہ تک جو ہے وہ تمہارے دلوں تک، تمہارے ہاتھ تک تمہاری پکار سننے کے لیے وہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ وما ہوا ببالغہ، اور نہیں ہے وہ پہنچنے والا۔ تو جس طرح پانی نہیں پہنچ سکتا تمہارے آٹومیٹک اپنے طور پہ چل کے، چونکہ کس لیے؟ اس لیے کہ وہ ایک مخلوق ہے اللہ کی۔ تو جس کو تم پکار رہے ہو وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، تو اللہ کی مخلوق جو ہے وہ پھر خلق کیسے ہوگی؟ تم اس کو کیسے پکار سکتے ہو؟ وہ تمہارا جو ہے وہ مداوا، مشکلات کا مداوا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تمہارے لیے مشکل کشا کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ کارساز کیسے بن سکتے ہیں؟ جس طرح پانی نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح جو ہے وہ ان کا بھی حال یہی ہے۔ جتنا مرضی تم ان کو پکارتے جاؤ، جتنا مرضی ان کے اوپر چڑھاتے جاؤ، وہ تمہاری پکار سننے والے نہیں ہیں۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے پکار کافروں کی الا فی ضلال، مگر صرف گمراہی ہے۔ دیکھیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں جو ہے وہ ہمیں بتا دی گئی ہیں، ایک مثال دے کے بھی سمجھا دیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو وہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، وہ کوئی کارساز نہیں ہے، وہ کوئی حامی و نوا نہیں ہے تمہارا۔ ایسے ہی ہے جیسے پانی کے پاس جاؤ اور جا کے کہو اچھا پانی آ جائے میرے منہ میں پڑ جا، تو پانی تو منہ تک نہیں پہنچنے والا۔ اسی طرح جتنا مرضی پکارتے رہو گے، وما دعاء الکافرین، اور نہیں ہے کافروں کی پکار مگر ایک گمراہی ہے۔ وہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں نہ وہ، کیونکہ ہمیشہ خالق ہوتا ہے جو سننے والا ہوتا ہے، ہمیشہ خالق ہوتا ہے جو قبول کرنے والا ہوتا ہے، جو جواب دینے والا ہوتا ہے۔ جو خود مخلوق ہے، جو خود محتاج ہے، وہ کسی کو کیسے جو ہے وہ کچھ دے سکتی ہے؟ تو دینے والی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، باقی ساری اس کی مخلوقات ہیں، اور مخلوقات کو جو ہے وہ پکارنا ایک گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اور للہ یسجد من فی السماوات والارض، اور جتنا کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کے سب سجدہ کرتے ہیں، توً، خوشی کے ساتھ، و کرہن۔ اب کرہن کیا ہے؟ دیکھیے سجدہ کا معنی پہلے ذہن میں بٹھا لیجئے، اطاعت کرنا، فرما بردار ہو جانا، حکم بجا لانا۔ اب کہیے کسی کافر کو کہ پانی جو ہے وہ اس سانس و اس خوراک والی نالی کے علاوہ لے کے جا کے دکھائے، وہ مجبور ہے پانی اسی راستے سے جس راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے۔ اسے کہیے سانس کسی اور طریقے سے جو ہے وہ لے کے دکھائے، اسے کہیے پانی کے اندر جو ہے وہ ڈوبتے ہوئے وہاں پہ سانس لے کے دکھائے، کر سکتا ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اس کو وہی کچھ کرنا پڑے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بنایا ہے۔ یہ ہے تو ان کے کرہن، کہ کراہت کے ساتھ بھی وہ اللہ کی باتیں ماننے پہ مجبور ہیں۔ اللہ کی باتیں جو ہے وہ اس کے علاوہ یہ نہیں ہے۔ کیا وہ ہو سکتا ہے کہ کھانا کھا کے سارے کا سارا جو ہے وہ اپنے اندر ہی رکھ سکیں، اس کو جو ہے وہ ڈسپوز آف نہ کر سکیں، یا وہ ڈائجسٹ جو ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے علاوہ؟ کیا ممکن ہے کہ زمین و آسمان کے کنارے توڑ کے کہیں اور جا سکیں؟ کیا ممکن ہے کہ اس اللہ کی دی ہوئی خوراک کے علاوہ کوئی اپنی بنائی ہوئی چیز جو اللہ کی جو ہے وہ خلق نہ ہو، اس کو جو ہے وہ کھا کے گزارا کر سکیں؟ جو تو مومن ہے وہ تو ان بلائیوں کو دیکھتا ہے، ان نشانیوں کو دیکھتا ہے، اللہ کے آگے سر بسجود ہوتا ہے، اللہ کے آگے اپنا سر جھکاتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے، اللہ اس کی پکار سنتا ہے اور اسی کی وہ پکارتا ہے۔ اور جو کافر ہے، جو نہیں مانتا، مجبوراً اس کو بھی وہی کچھ کرنا پڑتا ہے جو مومن کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ دل سے نہیں کر رہا ہوتا، وہ اللہ کے اس جو ہے وہ فطرتی نظام کے اوپر جو ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے چل رہا ہوتا ہے۔ اور پھر وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کے سائے بھی، سائے کیا ہیں؟ دیکھیے ہر چیز جو ہے وہ سائے سورج کے چڑھنے اور سورج کے ڈلنے کے اوپر، یہ سارے سجدے کی شکل میں ہوتے ہیں جو سایہ آپ کو نظر آتا ہے۔ آپ درختوں کے سائے دیکھ لیجئے،
آپ انسانوں کے سائے دیکھ لیے، ہر چیز کا جو سایہ ہے وہ اللہ کے آگے سربسجود ہے، اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ پھر کہا گیا پوچھئے ان سے کون ہے، من رب السماوات والارض، کون ہے جو پروردگار ہے آسمانوں اور زمین کا، کون ہے جو پالنے والا ہے، قل اللہ، بات سیدھی کر دیتے ہیں اللہ۔ اچھا پھر اللہ کے علاوہ کیوں تم نے جو ہے اس کے علاوہ اور ولی بنا لیے ہیں، کیوں اس کے علاوہ تم نے اور جو ہے وہ معبود بنا لیے ہیں؟ لا یملکون، وہ تو نہیں اختیار رکھتے، نفس لانفسہم نفعا ولا ضرا، اپنی جانوں کے لیے کسی نفع یا نقصان کا۔ جب وہ اپنی جان کے لیے نہیں رکھتے تو پھر تمہارے لیے جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ خلق پروردگار ہو سکتے ہیں، تمہارے پالنے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب ان کو خود ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو وہ دوسرے ممالک میں جو ہے وہ لندن اور امریکہ اور کہاں کہاں بھاگتے ہیں، اور تمہارے لیے جو ہے وہ پھونک مار کے جو ہے وہ بائی پاس بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اپنا نفع و نقصان کا اپنا اختیار نہیں رکھتے، تمہارے وہ مالک بنے ہوئے ہیں۔ تمہارے لیے جو ہے وہ کل پیسوں، جیسے وہ ایک اپنے فورن منسٹر کی ویڈیو شیئر ہوئی تھی کہ جس میں وہ سر سے بال کاٹ رہا ہے، اگر وہ اتنی کراماتی کینچی ہے تو وہ کشمیر پہ کیوں نہیں چل رہی؟ کیوں اس کی بات جو ہے وہ صرف جو ہے وہ اس حد تک رہ گیا کہ ہم نے احتجاج کیا، اور کشمیر جو ہے وہ 8 ماہ سے لاک ڈاؤن ہے، ہمیں تو 2 ماہ ہوئے ہیں اور ہماری چیخیں نکل گئی ہیں، ان کے اوپر وہ کرامات ان کی کیوں نہیں چل رہی؟ وہ کرامات صرف اس لیے چل رہی ہیں یہاں پہ کہ وہ دکھاوا ہے، اور دکھاوے میں ان کو پیسے جو ہیں وہ آنے ہیں، ان کی دکان چمکی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں اسے ویڈیو میں ایک شخص نیچے بیٹھا ہوا ہے اور ہر آنے والا یا آنے والی اس کو جو ہے وہ نظر نیاز دے کے جا رہا ہے۔ یہی کمائی ہے، یہی جو ہے وہ دکانیں ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ بنا رکھے ہیں۔ انجام ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑا واضح بتا دیا ہے۔ یہ لوگ اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کا جو ہے وہ اختیار نہیں رکھتے، اب ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور پھر کہا گیا پوچھئے قل هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ جو تو دیکھنے والا ہے وہ سیدھا راستے پہ چلتا ہوا اپنی منزل مقصود پہ پہنچ جائے گا، اور جو اندھا ہے وہ اندھا راستے میں ہی ٹھوکریں کھاتا ہوا جو ہے وہ کسی گڑھے میں جا گرے گا۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں بینا سے مراد وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو پکڑ لیتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چل پڑتا ہے، وہ آنکھوں والا ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ پوری اپنی زندگی جو ہے وہ متقی بن کے گزارے گا، پرہیزگاری میں گزارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پہ چلے گا، کوئی بھی کام کرنے پہلے سے دیکھے گا اللہ نے اس کے اوپر میرے لیے کیا حکم دیا ہے، اس کے رسول نے کون سا طریقہ مجھے اس کا بتایا ہے، اور پھر اس راستے کو فالو کرے گا۔ اور جو بینا ہے اس کو تو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو جو نابینا ہے، جو بینا ہے وہ سب کچھ مانے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اس کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ٹھہرایا جائے گا۔ اور جو اندھا ہوگا وہ اندھا نہ رسول کی ہدایت پکڑے گا، نہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو پکڑے گا، وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے ڈیموکریسی کے اصول سے جو ہے وہ اپنے قوانین بنائے گا، وہ اپنے جو ہے وہ بادشاہت کے قوانین سے جو ہے وہ اپنے قانون بنائے گا، اور اس کے قوانین، اس کی ہر چیز جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے راستے سے متصادم ہوگی۔ اس قوانین سے جب متصادم ہوگی تو پھر وہ اندھا ہی ہوا کہ وہ اس راستے پہ نہیں پہنچ سکتا جس راستے پہ اللہ یا اور اس کا رسول اس کو پہنچانا چاہتے تھے۔ اس نے ان راستوں کو چھوڑ دیا، اس نے اپنے بنائے ہوئے، اپنے انسانوں کے خلق کے بنائے ہوئے قوانین کے اوپر جو ہے وہ چلنا شروع کر دیا۔ جب وہ خلق کے بنائے ہوئے قوانین پہ چلے گا تو پھر اس کا انجام جو ہے وہ گڑھے ہی ہیں، انجام اس کا جو ہے وہ جہنم کی وادیاں ہی ہیں۔ تو پھر وہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد اگلی مثال دی، ہم التستوی الظلمات والنور، کیا اندھیرے اور نور برابر ہو سکتا ہے؟ ایک دن کے اجالے میں روشنی میں سفر کرنا اور ایک رات کے اندھیرے میں سفر کرنا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جو ظلمات ہے وہ کفر ہے، جو نور ہے وہ ایمان ہے۔ اگر ایمان کی حالت میں چلیں گے تو ہم اپنی منزل مقصود کے اوپر جو ہے وہ بآسانی پہنچ جائیں گے۔ آپ پوچھئے ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھیے جو نماز نہیں پڑھتے، ان کی نماز کتنی گراں گزرتی ہے ان کے اوپر، کتنی بھاری ہوتی ہے ان کے اوپر، کہ 5 وقت اللہ کے ہاں جو ہے وہ جانا، مسجد جانا ہے۔ اور جو مومن ہیں اس کے لیے نماز جو ہے وہ بڑی سہل ہوتی ہے، بڑی آسان ہوتی ہے۔ تو کیا یہ دونوں چیزیں برابر ہو سکتی ہیں؟ ہل تستوی الظلمات والنور، اندھیرے اور جو نور جو ہے، جالے جو ہیں، کبھی برابر ہوئے ہیں؟ جب نہیں برابر ہوئے تو پھر نور چھوڑ کے اندھیروں کو کیوں پکڑ لیتے ہو؟ اور پھر آگے ایک اور مثال دی گئی، ام جعلوا للہ، اور یا بنا لیے ہیں انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک، خلقوہ، کہ انہوں نے کچھ بنایا ہے، کخلقہ، اس کی مانند، اس کی تخلیق کی مانند انہوں نے بھی تخلیق کیا۔ اور پھر ان کو یہ شک پڑ گیا کہ کیا اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق ٹھیک ہے یا اس کی بنائی ہوئی تخلیق ٹھیک ہے؟ کیا انہوں نے کوئی ایسی چیز پیدا کی ہے؟
کیا ایسی چیز بنائی ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی چیز کے ساتھ جو ہے وہ متشابہ ہو جائے اور پھر ان کو شک بڑھ جائے کہ اللہ بہتر زیادہ خالق ہے یا ان کے معبود زیادہ خالق ہیں؟ کوئی ایسی چیز ہے جو انہوں نے بنائی ہے؟ جب انہوں نے کوئی ایسی چیز بنائی نہیں ہے، جب وہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، کچھ بھی خلق نہیں کر سکتے، تو پھر شبہ کس چیز کا؟ بات تو کلیئرٹی کے ساتھ سیدھی بتا دی گئی، یا تو کوئی ایسی چیز بنا کے دکھائیں اللہ کے مقابلے میں سورج ایک نکال کے دکھائیں، اللہ مشرق سے نکالتا ہے مغرب سے نکال کے دکھائیں، اللہ کے مقابلے میں سمندر بنا کے دکھائیں، یہ زمین و آسمان، یہ چاند تارے، یہ سب کچھ بنا اللہ کے مقابلے میں کچھ پیدا کر کے، یا تو انہوں نے بنایا ہے تو پھر کہے کہ ہاں یہ بھی اللہ کی برابری کر سکتے ہیں، جب بنایا کچھ نہیں ہے اور تو پھر شبہ کس بات کا پڑا ہوا ہے؟ پھر کیوں اس کی طرف، اس راستے کی طرف جاتے ہیں جس کو پوجنے کے لیے جو اللہ کے مقابلے میں انہوں نے شریک بنا لیے؟ ان کو شریک بنایا ہے تو کون سی پاور دی ہے، کون سی صلاحیت ہے ان میں جس صلاحیت کی بنا پہ تم نے ان کو جو ہے وہ اپنا اللہ کے برابر کھڑا کر دیا؟ کوئی ایسی چیز ہے جو تم نے اللہ کے مقابلے میں پیدا کی ہے تاکہ پھر وہ جب نہیں کی تو پھر کیوں شبے میں ہو؟ کیوں اللہ کے علاوہ اس کو جو ہے وہ دوسروں کو جا کے سجدے کرتے ہو؟ کل کہہ دیجئے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا اور تم نے ان کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیا۔ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، وہی واحد یکتا قابو کرنے والا ہے ہر چیز کو، ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، کوئی چیز اس سے جو ہے وہ بھاگ کے نہیں جا سکتی۔ جب وہ واحد ہے، اکیلا ہے، تو پھر تم دوسرے راستے کی طرف کیوں چلے پڑ رہے ہو؟ دیکھیے ایک بات ہم پلے باندھ لیں، اللہ کے برابر ہم نے کسی کو نہیں کھڑا کرنا، اپنا دستے دراز، اپنا ہاتھ جو ہے اللہ ہی کے سامنے پھیلانا ہے اور اپنا سر صرف اللہ کے سامنے جھکانا ہے۔ اگر ہم اتنا کر گزرے تو اس دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیابی ہوگی۔ اور یہ بتایا کس نے ہمیں؟ راستے کس نے بتائے ہیں؟ قرآن نے، اور قرآن کے بعد رسول نے۔ ہم صرف قرآن پکڑ لیں اور اس کے بعد سننا پکڑ لیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، بس اللہ کی رسی کو پکڑ لیں، اس کے بعد ہر چیز چھوڑ دیجئے۔ دنیا بھی ہمارا، کامیابی ہمارا مقدر ہے، آخرت بھی ہمارے لیے بنائی گئی ہے۔ صرف بات وہی ہے کہ اللہ کے برابر، اللہ ہر شرک معاف کر دے گا، لیکن اللہ ہر چیز معاف کر دے گا، لیکن اللہ شرک معاف نہیں کرے گا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ آج کا بچہ جو ہے باپ کے مقابلے میں ماں کو جو ہے وہ اگر اہمیت دیتا تو باپ 2 تھپڑ مارتا ہے اس کو۔ آپ اپنے باس کے سامنے کسی اور کی تعریف کرتے ہیں، باس آپ کو اسی کو تو اٹھا کے جو ہے باہر پھینک دیتا ہے۔ اللہ کے برابر بنانا ہم نے آسان سمجھ لیا ہوا ہے۔ دنیاوی معاملات میں ہم ان چیزوں کی بڑی کیئر کرتے ہیں، لیکن جہاں بات آ جاتی ہے ایمان کی، دین کی بات آ جاتی ہے، وہاں پہ اللہ کے علاوہ جو ہے وہ ہم دیگیں بھی کہیں چڑھا رہے ہوتے ہیں، ہم نذرانے بھی کہیں لے رہے ہوتے ہیں، ہم جانوروں کے گلوں میں پٹے بھی جو ہے وہ آج بھی دیکھ لیجئے، آج بھی اپنی فصلوں کا ایک خاص حصہ جو ہے ان معبودوں کے لیے رکھ لیا جاتا ہے اللہ کے علاوہ۔ ہم عشر نہیں دیتے اس میں سے، لیکن ان کے لیے ہم نے حصہ نکالا ہوا ہوتا ہے۔ آج بھی اپنے جانوروں کے گلے میں پٹا ڈال کے مخصوص کر دیا، اے پیروں کا ڈنگر انہوں کچھ نہیں کہنا۔ یہ شرک ہے، اور اس سے بڑھ کے اور شرک کیا ہوگا؟ یہ اتنی مثالیں دے دے کے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ جب بنایا اللہ نے، پیدا اللہ نے کیا، رزق دینے والا وہ ہے، پروردگار وہ ہے، اس جیسی چیز بنا نہیں سکتے تو پھر اس کے برابر کیوں کھڑا کرتے ہو؟ یہی سبق ہے توحید کا۔ اسی توحید کو، اسی وحدانیت کو اگر ہم پکڑ لیں گے تو ہماری دنیا بھی سنورے گی اور ہماری آخرت بھی سنورے گی۔ ہم تہیہ کر لیں، دیکھیے کبھی نہیں، یہ نہیں پتا اگلے لمحے کی مہلت ہے کہ نہیں ہے۔ ہم آج اسی وقت تہیہ کریں کہ اللہ کے علاوہ یہ سر کسی کے سامنے نہیں جھکے گا، اللہ کے علاوہ یہ ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیلے گا۔ جب نہ سر جھکے گا نہ پھیلے گا تو تمہارا رب بھی راضی ہے، تمہارا رسول بھی راضی ہے، تو پھر تمہارے راستے بھی دنیا میں بھی آسان ہے اور آخرت میں بھی آسان ہے۔ رسول کا پیغام کیا تھا؟ رسول کا پیغام یہی روشنی کا پیغام تھا، یہی پیغام تھا کہ اللہ ایک ہے۔ جتنے انبیاء کرام جو ہے وہ آئے، ان سب کا کیا پیغام تھا؟ توحید کا پیغام تھا۔ وہ یہی کہتے تھے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ہم پھر اللہ کو چھوڑ کے دوسرے دروازوں پہ جب ٹھوکریں کھائیں گے تو پھر ٹھوکریں ہی ہمارا مقدر ہوں گی، پھر ہم سیدھے راستے پہ نہیں چل سکیں گے۔ تو ہم صرف اتنا ہی تہیہ کر لیں، یہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب بن سکتا ہے۔ پتہ نہیں اگلا لمحہ ہمارے لیے ہے کہ نہیں ہے، اور توبہ بھی اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک موت کا خرخرہ شروع نہیں ہوتا۔ ہم آپ مل کے سارے عہد کریں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ ہماری زندگیوں میں صرف وہ آئے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہے، جو قرآن میں ہے، جو سنت میں ہے۔ باقی چاہے کوئی بھی دنیا کی عزیز ترین ہستی وہ لے آئے اور وہ قرآن اور سنت سے متصادم ہو، ہم اس کو نہیں مانیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی. دیکھیں کتنی کلیئرٹی کے ساتھ اگزامپلز دی گئی ہیں. پکارنا اسی کو سچ ہے. جو لوگ اس کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں وہ نہیں سنتے ان کی کچھ بھی، مگر یہ کہ جیسے ایک شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو کہ ہاں پانی اڑ کے اپنے منہ کے پاس آگے پہنچ جائے، تو پانی تو کبھی نہیں پہنچ سکے گا. اسی طرح جن معبودوں کو پکارتے ہو وہ معبود تمہاری مدد کے لیے کبھی نہیں آئیں گے. جیسے پانی اڑ کے تمہارے منہ پہ نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح معبود بھی تمہاری مدد کے لیے وہ جو اللہ کے علاوہ وہ نہیں آئیں گے. اور کافروں کا پکارنا ایک گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے. جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سارے کا سارا اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے، چاہے وہ خوشی سے کرے چاہے وہ ناخوشی سے کرے. اس کو اپنی ناپسندیدگی کے ساتھ کرنا پڑے. ناپسندیدگی جیسے میں نے کہا کہ سجدے کا معنی ہے ماننا، قبول کرنا، اطاعت کرنا، فرمانبردار ہونا. ہم اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے اوپر چلنے کے لیے جو ہے وہ جب اللہ کو پہچان لیتے ہیں تو خوشی سے ان کے اوپر عمل کرتے ہیں. جب نہیں پہچانتے تب بھی مجھے پانی اسی خوراک کی نالی جو اللہ نے بنائی ہے اسی سے لے جانا پڑے گا، میرا اپنا کوئی راستہ نہیں ہے. تو مجھے کراہت کے ساتھ بھی پھر وہی کام کرنا پڑے گا جو ایک مومن کرتا ہے. تو ہر چیز اسی کے ساتھ، اور ان کے سجدے اور ان کے سائے بھی جو ہے وہ تمام اوقات میں، صبح اور شام کے اوقات میں جو ہے وہ بھی سجدے ہیں. پوچھو ان سے کہ کون ہے آسمان و زمین کا مالک، کہہ دیں اللہ ہے. تب اللہ ہے تو پھر اللہ کے علاوہ اور کیوں معبود بنا لکھے ہیں؟ اور وہ جو اپنے جانوں کے اوپر کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. پوچھئے ان سے کیا اندھا اور بینا جو ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ پوچھئے ان سے کیا اندھیرے اور روشنی اجالا برابر ہو سکتے ہیں؟ ان جنہوں نے اللہ کے علاوہ شریک بنا رکھے ہیں، کیا انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے اس کی خالق کی مانند؟ اگر جب کچھ پیدا نہیں کیا تو پھر شبہ میں کیوں پڑ گئے ہیں؟ کیوں اللہ کے برابر کھڑا کر دیا ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی واحد ہے اور وہی قابو کرنے والا قہار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں صفاتی نام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب انصرنی علی القوم المفسدین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. جو اس وبا، اس موذی مرض میں مبتلا ہیں، جو اس کے علاوہ دوسرے امراض میں مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے. جن کی مغفرت ہو چکی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے. ہمارے ساتھی پرویز صاحب کے بہنوئی کی وفات ہوگی 2 دن پہلے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے. بے شک ہم اسی کے لیے ہیں، اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. آمین یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر.